افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کے بزرگ سپرو برہمن تھے جو 17ویں صدی عیسوی میں مشرف با اسلام ہوئے اور کشمیر ان کا وطن تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا خاندان ترک وطن کر کے سیالکوٹ جو پاکستان میں ہے وہاں پر آباد ہو گیا۔ یہیں پر 1877 کو ڈاکٹر محمد اقبال کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد اور والدہ محترمہ کا نام امام بی بی تھا۔ یہ دونوں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے محمد اقبال کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، جس کے اثرات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نمایاں نظر آتے تھے۔ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم مکتبہ عمر شاہ محلہ شوالا سیالکوٹ کی مسجد میں ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا میر حسن کی خواہش پر مکتب کوچائے میر حسام الدین میں وہ عربی، فارسی اور اردو ادب کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر میں محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل کر دیے گئے۔ 1888 عیسوی میں پرائمری کا امتحان، 1891 عیسوی میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اسی دوران شعری ذوق پیدا ہوا اور شعر موضوع کرنے لگے۔ 1893 عیسوی میں اسی اسکول سے 10ویں جماعت کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا۔ 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد محمد اقبال نے اسکاچ مشن کالج میں داخلہ لیا اور 1895 عیسوی میں انٹرمیڈیٹ امتحان درجہ دوم میں پاس کیا۔ مزید تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں BA میں داخل ہوئے۔ 1897 عیسوی میں BA کا امتحان پاس کیا۔ عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ BA کے بعد اسی کالج سے 1899 عیسوی میں MA فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں وہ پہلے انگریزی اور بعد میں فلسفہ پڑھانے پر مامور ہوئے۔ یورپ جانے تک محمد اقبال اسی کالج میں پروفیسر کی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر یورپ روانہ ہوئے۔ وہاں ٹرینٹی کالج کیمبرج میں داخلہ لیا۔ 1907 عیسوی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں PhD کی ڈگری کے لیے انگریزی میں مقابلہ، ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے موضوع پر تحقیق کی اور 1908 عیسوی میں اسی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد لندن سے بیرسٹری کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے 1893 عیسوی میں کریم بی بی سے کی جو گجرات کی رہنے والی تھی۔ ان کی دوسری شادی 1910 عیسوی میں سردار بیگم سے ہوئی اور 1913 عیسوی میں مختار بیگم سے ان کا نکاح ہوا۔ ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہ رہی۔ ان کی پہلی بیوی سے آفتاب اقبال اور معراج بیگم اور دوسری بیوی سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئی۔ تیسری بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی زندگی میں مختلف ممالک کی سیر و سیاحت شامل ہے۔ کچھ ممالک میں وہ سلسلہ تعلیم میں گئے تھے اور کچھ ممالک میں وہ سیاسی سفر کی حیثیت سے گئے۔ 1931 میں انہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ لندن سے اٹلی، روم، وینس، مصر، اسکندریہ، قاہرہ اور فلسطین سے ہوتے ہوئے واپس ممبئی آئے۔ 1932 عیسوی میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ لندن سے پیرس، اسپین، میڈرڈ اور براوینس واپس ہندوستان آئے۔ 1933 عیسوی میں افغانستان گئے۔ 10 جنوری 1934 میں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نزلہ کی شکایت ہوئی جو بعد میں انفلائزا میں تبدیل ہو گئی، پھر آواز بیٹھ گئی، دل کا عارضہ بھی ہو گیا، مرض میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور صحت بگڑتی گئی۔ آخرکار 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے کم عمری میں ہی یعنی 10ویں جماعت سے قبل روایتی انداز کی شاعری شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے ڈاگ دہلوی کی باقاعدہ شاگردگی اختیار کی، مگر جلد ہی نئے انداز کی شاعری کی طرف مائل ہوتے
چلے گئے۔ انجمن حمایت اسلام کے بڑے بڑے جلسوں میں نظمیں پڑھنے لگے۔ ان کی ابتدائی نظمیں ہی ان کی شہرت اور دور دور تک پھیل گئیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایک خاص فلسفہ دیا اور اسے فلسفیانہ گہرائیوں سے روشناس کروانے میں قابل رشک کردار ادا کیا۔ اردو میں ان کی شاعری کے 4 مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شائع ہو چکے ہیں۔ فارسی میں ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حالات زندگی۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔